یہ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے کہ جیسے جنت فلسطینی تھی اور وہ لوگ جو تھے، اس کا شوہر، ساس، اس کا سسرال تھا سارا، وہ اسرائیلی درندے تھے۔ اس بچی کے ساتھ سب لوگوں نے مل کر زنا بالجبر بھی کیا، اس کے اوپر پیشاب بھی کیے گئے اور اس کے ساتھ ہر ظلم کیا گیا، سانپ چھوڑے گئے، بڑے بڑے ظلم اس بچی کے ساتھ۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے تو پھر ایک دن وہ رات کو 2 زہریلے سانپ لے کر گھر آتا ہے کہ آج میں اپنی بیوی کے اوپر چھوڑ دوں گا، وہ اس کو کاٹیں گے، زہر لگے گا اور یہ مر جائے گی۔ وہ گھر پہنچتا ہے، اپنی بہنوں کو کال کرتا ہے، اپنے بہنوئیوں کو بلایا جاتا ہے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب اس کی ساس سسر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ظالم درندہ صفاق عثمان وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری انا پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو تار تار کر دیتا ہے، سارے کپڑے، اس کے سارے کپڑے اتار دیتا ہے۔ وہ برہنہ اپنے سسر کے سامنے بیٹھی ہے، وہ برہنہ اس کے بہنوئیوں کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ سب کے سامنے جب اس کے ساتھ اپنے جسمانی تعلق بناتا ہے، وہ سارا مکرو عمل جو ہے وہ اس کی بہنوں اور بہنوئی کے سامنے کیا جاتا ہے۔ عثمان فارغ ہوتا ہے تو پہلے بہنوئی کی پھر دوسرے بہنوئی کی باری آتی ہے۔ اسی دوران اگر وہ در سے کراتی ہے، ترلے واسطے ڈالتی ہے تو اس کی بہنیں اس پر تشدد کرتی ہیں، اس کے سر پر ڈنڈا مار دیتی ہیں، جسم جو ہے وہ ڈنڈے مار مار کر وہ سیاہ کر دیتی ہیں۔ تو پھر اس کی بہنیں اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، اس کے بہنوئی اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوچتا پاکستان اور میں ہوں مرتضیٰ بٹی۔ ناظرین، ایک اور حوا کی بیٹی کے ساتھ سسرال میں میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی رانا دلشاد صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں یہ جو لاہور کی بیٹی شیخو پورہ کے اندر بیاہی گئی، اس پر سسرال والوں نے کون کون سے مظالم ڈھائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آخر کیا مسئلہ پیش آیا کہ شادی کے 13 سال بعد بیوی پر اس قدر ظلم والا معاملہ کیا گیا کہ شاید جانور پر بھی انسان اتنا ظلم نہ کرے؟ بٹ صاحب، یہ ایک ایسا واقعہ ہے، عمر گزر گئی کرائم سٹوریز کرتے ہوئے، لیکن یقین کریں کہ یہ دل دہلا دینا والا واقعہ تھا۔ یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا واقعہ ہے اور ظلم کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور ظلم سہنے والے بھی مسلمان ہیں۔ میں اس کو تشبیہ دوں گا، یہ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے کہ جیسے جنت فلسطینی تھی اور وہ لوگ جو تھے، اس کا شوہر، ساس، اس کا سسرال تھا سارا، وہ اسرائیلی درندے تھے۔ ایسا سلوک اس بچی کے ساتھ کیا گیا۔ اس بچی کے ساتھ سب لوگوں نے مل کر زنا بالجبر بھی کیا، اس کے اوپر پیشاب بھی کیے گئے اور اس کے ساتھ ہر ظلم کیا گیا، سانپ چھوڑے گئے، بڑے بڑے ظلم اس بچی کے ساتھ کیا گیا۔ صاحب، ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اس بچی کے ساتھ سب نے مل کر زنا بالجبر کیا، سب سے مراد کون کون لوگ؟ جی بٹ صاحب، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل اس طرح سے بتاتا ہوں کہ یہ چائنا سکیم لاہور کی رہنے والی جنت بچی تھی۔ 13 سال پہلے اس کا شیخ پورہ کے عثمان سے شادی ہو جاتی ہے۔ 5-6 سال کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ جنم لیتا ہے، بیٹا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، ہنسی خوشی 6-7 سال 8 سال مزید گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن اس کے شوہر کا کسی خاتون پر دل آ جاتا ہے، وہ دل آتا ہے، وہ دوسری شادی کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب شادی کے اتنے عرصے کے بعد جب آپ کو کوئی باہر والی لڑکی منہ لگا رہی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی بیوی زہر لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ایسے کم ظرف موجود ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے ایسے کم ظرف موجود ہیں۔ جب اس کو دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا پیچا وہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، مجھے اجازت دو۔ وہ ہر بار انکار کرتی ہے، انکار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ روز تو تکرار سے شروع ہونے والا معاملہ مار پیٹ تشدد پر آ جاتا ہے۔ وہ بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اگر بات کرتا ہے تو صرف ایک بات کرتا ہے کہ مجھے شادی کی اجازت دو۔ روزانہ مار پیٹ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس میں چنگیزیت آتی جاتی ہے، وہ بربریت کی سفاکیت کی انتہا کر دیتا ہے۔ اس کو رات کو گھر آتا ہے تو اس کو مارتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ چلاکی کرتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے تو چلا جاتا ہے۔
یقین کریں جب ایک عورت کو ہنستے بستے گھر میں اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کا ایسا سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی جگہ ملے اور اس میں غرق ہو جاؤں۔ رانا صاحب، ایک میرا یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اتنا ظلم زیادتی ان بچیوں پر ہوتی ہے جن کے وارثین زندہ نہ ہو، بالخصوص جن کا ماں باپ زندہ نہ ہو، کیا اس بچی کا ماں باپ زندہ نہیں تھا؟ اس کا بچہ ماں باپ بھی زندہ تھے، بھائی بھی تھے، لیکن جو ہماری مشرقی جب روایات ہیں کہ جب بچی کی شادی کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ڈولی جا رہی ہے تو اس گھر میں اب تمہاری میت آئے وہ چیز نہ آئے۔ کچھ لڑکیاں نہ سمجھ ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو روزانہ بیسس پر تکلیف دیتی ہیں۔ آج میرے شوہر نے مجھے گالی نکال دی، آج میرے شوہر نے مارا، تو وہ گھر میں ایک بڑی بدمزگی رہتی ہے۔ یہ جنت بڑی سمجھدار تھی، جنت نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ میرا گھر نہ ٹوٹے، ہر ممکن کوشش کی کہ ان کے بچوں کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نہ اٹھے۔ جب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے تو پھر ایک دن وہ رات کو 2 زہریلے سانپ لے کر گھر آتا ہے کہ آج میں اپنی بیوی کے اوپر چھوڑ دوں گا، وہ اس کو کاٹیں گے، زہر لگے گا اور یہ مر جائے گی۔ اتنا ظلم اور زیادتی اس سے اچھا نہیں تھا رانا صاحب کہ وہ اس کو ڈیورس دیتا؟ اور دیکھیں ڈیورس بھی دی جا سکتی تھی، لیکن جب عقل کسی پہ پردہ پڑ جائے، وہ اتنا ظالم اور سفاک بن جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے رات کو وہ اپنی بیوی کے لیے باہر سے کھانا لاتا ہے، بیوی کہتی ہے کیا ہو گیا، اپنے آپ میں سوچتی ہے۔ تو جب مجھے یہ بات بتا رہی تھی تو میں نے کہا جب اپنے لیے کھانا لایا تو پھر کہتی وہ میرے لیے کھانا نہیں تھا، وہ مجھے دانا ڈال رہا تھا۔ وہ بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر سے چلا جاتا ہے کہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میں واپس گھر آتا ہوں۔ باہر سے وہ لاک کر دیتا ہے۔ ساری رات وہ 2 زہریلے سانپ اور جنت اکیلی اللہ کو پکارتی، اللہ سے مدد مانگتی، ساری رات گزر جاتی ہے، لیکن میرے اللہ تعالیٰ بھی جنت کی حفاظت کرتے ہیں اور جنت کو بچا لیتے ہیں۔ وہ سانپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کمرے سے نکل جاتے ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ پھر کچھ روز گزرتے ہیں، وہ دوپہر کو 3 بجے کے قریب اپنے گھر واپس آتا ہے۔ 1 سال گزر چکا ہوتا ہے، جب باہر والی ہوتی ہے وہ بھی اس کو پریشرائز کر رہی ہوگی کہ میرے سے شادی کرو یا مجھے چھوڑ دو۔ عشق کا بھوت تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا سال بعد بھی۔ وہ آتا ہے تو آج وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج یا جنت نہیں یا میں آج شادی کر کے دوسری بیوی کو لاؤں گا۔ وہ گھر پہنچتا ہے، اپنی بہنوں کو کال کرتا ہے، اپنے بہنوئیوں کو بلایا جاتا ہے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب اس کی ساس سسر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جنت تم دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ وہ کہتی میرے اخراجات تو پورے کر لے، میری بچی کا دودھ نہیں پورا کر سکتا، اس کے پیمپر پورے نہیں کر سکتا، اس کی خوراک پوری نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی میری بنیادی ضروریات پوری کرو۔ اسی دوران جب پوری فیملی میں بیٹھا وہ ظالم درندہ سفاک عثمان، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری انا پر حملہ کر دیا ہے، اس نے میری انا کو مجروح کر دیا ہے۔ وہ اسی دوران اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیتا ہے۔ تھپڑ جڑنے کی دیر تھی کہ اس میں پھر شیطان نازل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک در پہ کئی ٹھڈے مکے اس کو مارتا ہے۔ یا میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جتنی یہ ساری گفتگو ہے، یہ میری اور جنت کی گفتگو ہوئی ہے، یہ ساری وہی باتیں ہیں جو جنت کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر ایسا شیطانی گھنونا عمل کیا گیا کہ یقین کرے شیطان بھی شرما گیا ہوگا کہ اتنی شیطانیت اور ظلمیت کی وہ رات تھی۔ وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو تار کر دیتا ہے، سارے کپڑے اس کے سارے کپڑے اتار دیتا ہے۔ وہ برہنہ اپنے سسر کے سامنے بیٹھی ہے، وہ برہنہ اس کے بہنوئیوں کے سامنے کھڑی ہے، لیکن کسی کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ وہ سب کے سامنے جب اس کے ساتھ اپنے جسمانی تعلق بناتا ہے تو ساس اور سسر نکل جاتے ہیں، بہنوئی وہیں پر جمے بیٹھے رہتے ہیں، بہنیں جمی بیٹھی رہتی ہیں۔ وہ سارا مکرو عمل جو ہے وہ اس کی بہنوں اور بہنوئی کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اس کے بہنوئی لالچی نظروں سے، للچاتی آنکھوں کے ساتھ اس کے جسم کو دیکھتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ عثمان فارغ ہوتا ہے تو پہلے بہنوئی کی پھر دوسرے بہنوئی کی باری آتی ہے۔ اسی دوران اگر وہ در سے کراتی ہے، ترلے واسطے ڈالتی ہے
تو اس کی بہنیں اس پر تشدد کرتی ہیں، اس کے سر پر ڈنڈا مار دیتی ہیں، اس کا جسم جو ہے وہ ڈنڈے مار مار کر وہ سیاہ کر دیتی ہیں۔ جب ان کی یہ ظلمت والی بات یہ نہیں ختم ہوتی، یہ ان کا سفاکیت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو پھر اس کی بہنیں اس کے اوپر پیشاب کر دیتی ہیں، اس کے بہنوئی اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، وہ ادمواد نیچے گری پڑی اللہ سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لینا، اور یہ سارے عمل کو وہ 7 سال کا بیٹا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ کیا 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 گیا۔ وہ سمجھتا ہے عثمان کہ میری بیوی جو ہے نا وہ مر چکی، میری بیوی مر چکی ہے۔ وہ اپنے سسرالیوں کو کال کرتا ہے کہ جنت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بچے کو اکیڈمی لے کر جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی حالت بڑی خراب ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ وہ اس کو وہاں پر مقامی ڈی ایچ کیو لاتا ہے، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں جب اس کو ڈاکٹر دیکھتی ہے، اس کو پوچھتی ہے کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہتی نہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس کے ساتھ کچھ برا کیا گیا ہے، اس کو تشدد کس پر کیا گیا ہے، سر سے خون بہ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی، اس کو آپ لاہور لے جاؤ۔ وہ شیخ پورہ سے لاہور کے لیے نکلتا ہے، راستے میں اپنے سسر کو کال کرتا ہے کہ تم لوگ واپس لاہور رک جاؤ، تمہاری بیٹی کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، تو میں یہ لاہور لا رہا ہوں، اگر بچ گئی تو پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایمبولینس کے پیسے آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ ماں باپ تھے، پیدا کی تھی، انہوں نے اس کا دکھ سکھ سب دیکھنا تھا، اور ماں جب دکھ میں بچے لپٹی ہو تو ماں نے تو اس کو اپنی ہوش میں لینا ہی لینا ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں، ایمبولینس رکتی ہے، ماں جب اپنی لاڈلی کی، اپنی پیاری کی، اپنی راج دلاری کی جب شکل دیکھتی ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، پوری گردن ساری خون سے بھری ہوئی ہے، وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو ہاسپٹل اندر لے جایا جاتا ہے، ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے۔ تو کچھ ہی لمحوں کے بعد لیڈی ڈاکٹر آتی ہے، کہتی ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، مجھے سچ سچ بتائے اس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس کا باپ پوچھتا ہے جنت کا کیا ہوا، اس نے کہا جی اس کے ساتھ جناب بالجبر کیا گیا، اور ایک سے زائد لوگوں نے کیا، اور اس پر یہ تشدد کیا گیا۔ یہی بات سننے کی دیر تھی، ساس سسر اور شوہر جو ہے جنت کا وہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ ملزمان پکڑے گئے ہیں کہ نہیں ابھی تک؟ نہیں بھٹی صاحب، ابھی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، بچی نے سارا بیان دے دیا ہے، ساری حقیقت بتا دی ہے، تو ایف آئی آر ہو گئی ہے، امید ہے کہ 1-2 روز میں گرفتار بھی ہو جائیں گے۔ ایف آئی آر جو ہے وہ اس کی ساس کے خلاف، سسر کے خلاف، بہنوئیوں کے خلاف اور اس کی بہنوں کے خلاف عثمان کی ہو گئی ہے، عثمان کے خلاف بھی ہو گئی ہے۔ پولیس مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے، لیکن یہاں پر بھٹی صاحب خالی گرفتاری میٹر نہیں کرتی، اور میں سی سی ڈی چیف سہیل ظفر چٹھا صاحب سے میں ان کا بذات خود بڑا فین ہوں، میں ان سے ایک اپیل اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جیسے درندوں کو سر پکڑ کر عبرت کا نشانہ بنائیں، خالی یقین کریں ایک گولی نہیں، ان کو عبرت کا نشانہ بنائیں، ایسا ان کے ساتھ سلوک کریں، ہاف فرائی، فل فرائی، ہیپی برتھ ڈے سے ان سے آگے والی بات کریں، تاکہ جیسے آپ کا نفع والا معاملہ ہے اس سے بھی برا سلوک کریں کہ یہ زندہ بھی رہیں اور اس بربریت کی، چنگیزیت کی مثال بھی بنے رہیں۔ میں منتظر رہوں گا کہ یہ ملزم کب گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں ہی نہیں، پوری قوم منتظر ہے، دنیا بھر میں رہنے والے لوگ منتظر ہیں کہ ایسے درندوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ بہت مہربانی رانا صاحب، بے شک اس وقت یقیناً میں اپنے صحافی کرائم سٹوری رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اور اس طرح کی چنگیزیت میں نے پہلی مرتبہ سنی اور دیکھی ہے۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ ملزمان گرفتار ہو سکیں اور ان کو عبرت ناک سزا ملے۔ آپ اس سٹوری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔